الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث پاک جو پچھلا جمعہ غیر حاضری رہی تو اس سے پچھلے جمعے میں نے آپ کو ایک حدیث پاک بیان کی تھی، اور اس حدیث پاک میں نے آپ کو صرف ایک حصہ سنایا تھا، اور حدیث پاک کے راوی تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ انسانی روپ میں حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے چند سوالات کیے۔ مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام کا جو ہجوم حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے گرد موجود تھا تو وہ سوالات بھی سن لے اور ان کے جوابات بھی سن لے، تاکہ ان کے دین میں، ان کے علم میں، ان کے اسلام میں، ان کے مذہب میں، ان کے طریقے میں اضافہ ہو جائے۔ مقصد یہ تھا۔ تو حدیث پاک کا ایک حصہ آج پھر آپ کے سامنے بیان کروں گا، اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی اسے مکمل کریں گے۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نحن بینہما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا یعرف منا احد حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن الاسلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت فعجبنا یسألہ فیصدقہ قال اخبرنی عن الایمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤمن باللہ والملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ قال صدقت۔ یہ حدیث پاک ابھی آگے بھی جاری ہے، تو جہاں تک میں نے آج آپ کے سامنے بیان کرنی تھی وہ میں نے آپ کو پوری سنا دی۔ اب حدیث پاک کے راوی ہیں، اب اس کا ترجمہ بھی سن لیں اور ساتھ ساتھ اس کی مختصر تفسیر بھی سن لیں۔ حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور تشریف فرما ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں، اور صحابہ کا ایک بہت بڑا ہجوم آپ کے ارد گرد بیٹھا ہے۔ صحابہ جب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھتے تھے تو اتنے با ادب ہوتے تھے اور اتنا سکوت ہوتا تھا کہ کہتے کہ اگر پرندہ سر پر بیٹھ جاتا تو تب پرندہ اڑتا نہیں تھا، کیونکہ ان کے جسم میں کوئی جنبش ہی نہیں ہوتی تھی۔ اتنا سکوت، اتنی خاموشی، اور اتنے بالکل اکڑے ہوئے جیسے مردہ بیٹھے ہوں لوگ، ہلتے بھی نہیں تھے، اتنا ادب تھا، اس قدر با ادب ہو کر بیٹھتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے، اطلع رجلا، کہ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص سامنے سے آیا۔ تو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی سنایا تھا کہ اس شخص کے کپڑے انتہائی سفید رنگ کے کپڑوں میں وہ ملبوس تھا شخص، اور اس کے بال نہایت ہی سیاہ تھے، مطلب خوبصورتی کے عین معیار پر پورا اترتا تھا، مردانہ وجاہت میں
اپنی پیک پر تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جبریل امین جو کہ سردار ہیں جب انسانی روپ میں آئیں گے تو سب انسانوں سے خوبصورت ہی دکھیں گے, لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے سامنے نہیں, کیونکہ سب سے خوبصورت تو ہمارے آقا ہیں نا, سب سے خوبصورت تو ہمارے آقا ہیں. کسی روز آپ کے سامنے آقا کی مدح بیان کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہجرت کے دوران آقا کے بارے ایک بدو عورت نے جو قصیدہ پڑھا تھا وہ پورا قصیدہ میں آپ کو سناؤں گا. عربی تاریخ میں اس سے خوبصورت قصیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نے کسی نے نہیں کہا. تو جبریل امین وہ حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص آیا, انتہائی سفید کپڑے تھے, سیاہ بال تھے, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے دونوں گھٹنے حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنے دونوں ہاتھ آپ کی رانوں پر رکھ لیے اور کہا فقال یا محمد فاخبرنی عن الاسلام, کہ اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے بتائیے. تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کو لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کو ایک مانو اور محمد کو اللہ کا رسول مانو صلی اللہ علیہ وسلم, اور نماز قائم کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے گھر کا حج کرو اگر اس کی استطاعت رکھتے ہو. یہ تو میں نے اس حد تک حدیث آپ کو پچھلے سے پچھلے جمعے مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کر دی تھی. اب جب اسلام کے بارے حضور محمد مصطفیٰ نے بتا دیا تو اس شخص نے کیا کہا, قال صدقت, اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے سچ بولا. اب حضرت عمر فرما رہے ہیں فعجبنا, ہمیں بڑا تعجب ہوا, یسألہ ویصدقہ, کہ یہ خود سوال کرتا ہے خود تصدیق کرتا ہے. یہ سوالی کیسا ہے جو خود سوال بھی کر رہا ہے اور خود تصدیق بھی کر رہا ہے. تو پھر آگے کیا پوچھتا, یا محمد اخبرنی عن الایمان, کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ, قال صدقت. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھ, اللہ پر ایمان رکھ, اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھ, اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھ, اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھ, یوم آخرت پر ایمان رکھ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھ. تو اس شخص نے کہا کہ قال صدقت, آپ نے سچ کہا. اب میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, ایمان کے بارے چند گزارشات سن لو کہ میں نے پہلے آپ کو اسلام کے بارے بتایا تھا کہ اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا, کہ آپ نے اپنا سر جھکا دیا اپنے مالک کے سامنے, اپنے آپ کو غلام تسلیم کر لیا کہ اے اللہ تو میرا مالک ہے, میں تیرا غلام ہوں. جب آپ نے اپنے آپ کو غلام تسلیم کر لیا تو اب آپ مالک اور آپ کے درمیان کوئی شرط نہیں, کوئی کانٹریکٹ نہیں. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی جگہ ملازمت اختیار کرتے ہو تو چند شرائط طے کی جاتی ہیں, جو مالک کے درمیان اور ملازم کے درمیان چند شرائط ہوتی ہیں کہ یہ شرائط ہیں, یہ پوری کرو گے تو اتنی اجرت ملے گی. لیکن جو غلام ہوتا ہے اس کا مالک کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا. غلام ہوتا ہے, غلام کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا. مالک کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کرنا غلام کا فرض ہوتا ہے. تو اسلام کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم نے اپنا کو عبد مان لیا, اللہ کا غلام مان لیا کہ اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں, جو تو فرمائے گا, جو تو نے فرما دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے, مطلب ان کے تھرو قرآن مجید میں جو احکامات تو نے دے دیے ہم پورے کے پورے اسے کرنے کے پابند ہیں. یہ غلامی ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تو غلامی رسول کیا ہے؟ غلامی رسول یہ ہے کہ پوری کی پوری زندگی قرآن مجید کے مطابق ڈھال لو, یہ غلامی رسول ہے.
غلامی رسول کیا ہے کہ پوری زندگی قرآن مجید کے مطابق ڈھال لو، جو معروفات ہیں وہ کرو، جن باتوں کو کرنے کا حکم قرآن نے دیا وہ کرو، جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ان باتوں سے رک جاؤ۔ اس کے لیے قرآن کو سیکھنا پڑے گا، قرآن کی زبان سیکھنی پڑے گی، قرآن کو ایسے سمجھنا پڑے گا جیسے صحابہ کرام نے سمجھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے منہ سے بات بعد میں نکلتی تھی، عمل کرنے کے لیے پہلے تیار ہوتے تھے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا، یہ تھی غلامی، یہ تھی غلامی۔ آج ہم غلامی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، غلامی کے لیے کوشش نہیں کرتے، قرآن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بہرحال بحث آگے چلی جائے گی، میں ایمان کی طرف آتا ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ ایک اسلام میں نے بتا دیا، اب ایمان۔ بزرگ کہتے ہیں، مفسرین کی یہ رائے ہے، میں اپنی رائے نہیں دے رہا، مفسرین کی یہ رائے ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی شخص کو اتنا اعتبار والا سمجھ لیں، کسی شخص کو اتنا اعتبار والا سمجھ لیں کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پر پورا یقین لے آئیں۔ تو ہم نے کسے اعتبار والا سمجھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات اسے ہمیں اس طرح یقین ہے جس طرح وہ چیز ہمارے سامنے موجود ہے۔ یقین کی یہ کیفیت ہو تو پھر ایمان کا کرائیٹیریا پورا ہوتا ہے۔ ایمان کا مطلب وہ ہے، وہ چیزیں ہیں جو آپ کے حواس سے ماوراں ہیں، آپ کے ادراک سے ماوراں ہیں، آپ کے آلات سے ماوراں ہیں۔ ایمان ہمیشہ بالغیب پہ ہے۔ کس پہ ایمان کا؟ اللہ پر ایمان۔ کیا اللہ کی ذات کو تم دیکھ سکتے ہو؟ وراء الورا ثم وراء الورا کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی، لیکن محمد رسول اللہ نے فرما دیا کہ اللہ ایک ہے، وہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے۔ ہم نے مان لیا۔ ان تؤمن باللہ، اور اللہ کو کیسے مانا؟ تمام اس کی صفات کے ساتھ، تمام اس کی صفات کے ساتھ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ قاری صاحب آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہا کرو۔ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اے اللہ تو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ مطلب تو سمجھو نا، تم کہہ کیا رہے ہو؟ مطلب سمجھتے نہیں، اس لیے سبحان اللہ تمہارے زبان سے نکلتا نہیں۔ کیونکہ سبحان اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اے رب پاک، اے میرے مولا، اے میرے آقا، تو ہر قسم کے عیب اور نقص اور ہر قسم کی برائی سے پاک ہے۔ اور جب آپ الحمدللہ کہتے ہو تو آپ اللہ کو یہ کہتے ہو کہ اے اللہ تعالیٰ، تمام صفات جو ہمارے حاشیہ خیال میں آ سکتی ہیں، ویسے تو اللہ کی صفات ہمارے حاشیہ خیال میں آ ہی نہیں سکتی، تو تمام صفات جو ہم سوچ سکتے ہیں تو ان تمام صفات سے متصف ہے۔ وہ تمام صفات تیرے اندر موجود ہیں، اس کا مطلب الحمدللہ ہے۔ اور جب اللہ اکبر کہتے ہو وَكَبِّرُ تَكْبِيرًا، تو اللہ کو بڑا کر دیتے ہو کہ اللہ تو اس کائنات میں صرف تو بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں، کوئی حاکم بڑا نہیں، کوئی حاکم بڑا نہیں، کوئی مالک بڑا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی بادشاہ بڑا نہیں، کوئی ہیڈ ماسٹر بڑا نہیں، کوئی پرنسپل بڑا نہیں، کوئی ایم ایس بڑا نہیں، بڑا ہے صرف تو۔ اگر وہ لوگ جو ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں، اگر وہ تیرے تابع ہو کر ہمیں کوئی حکم دیں گے تو ہم ان کا حکم ماننے کے پابند ہوں گے۔ اگر انہوں نے کوئی ایسا حکم دیا جس میں تیری اطاعت شامل نہیں ہے، لا طاعت لمخلوق اللہ فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی جہاں خالق کی معصیت آ رہی ہو۔ یہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا طاعت لمخلوق اللہ فی معصیت اللہ، کہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی جہاں اللہ کی معصیت آ رہی ہو۔ تو اگر کوئی ہمیں ہمارا حاکم کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو کہ تیری اطاعت کے خلاف ہے، تیری فرما برداری کے خلاف ہے، تو ہم وہ نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے کیا سمجھ لیا؟ اللہ اکبر۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ قرآن پاک میں ہر چیز بیان کر دی گئی۔ میرے بھائیوں، بار بار کہتا ہوں سمجھو،
ہم سمجھتے نہیں کہ اللہ کو بڑا، اللہ تو بڑے ہیں. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بڑا کرو. بڑا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ مجھے ہی اپنا خالق اور مالک سمجھ لو. اگر تمہیں کوئی ایسا حکم دے جس میں میری معصیت آ رہی ہو تو وہ حکم جب تم نہیں مانو گے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ تم نے اللہ کو بڑا کیا. تو اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے؟ جیسے ایمان لانے کا حق ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. سورۃ بقرہ کی آخری آیات یہی ہے نا کہ ایمان لائے اللہ پر رسول خود بھی اور تمام مومنین بھی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. وہ ملائکہ پر بھی ایمان لائے، کتابوں پر بھی ایمان لائے، رسولوں پر بھی ایمان لائے. اللہ پر ایمان. اور آگے ایک آیت سن لو، فمن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. جس نے انکار کر دیا اللہ پر ایمان لانے سے، اس کے ملائکہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، تو پس وہ گمراہ ہو گیا اور وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا. فقد ضل ضلالا بعیدا. عربی سمجھنے والے موجود بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. ہمارے پاس ناصر صاحب ایک ٹیچر آتے ہیں، ہمارے میرے بھی ٹیچر ہیں. خدا را سیکھیں. لوگ موجود ہیں. جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. سکھانے والے تو موجود ہیں، سیکھنے والا ہی نہیں. خدا را سیکھیں. سکھانے والے موجود ہیں، عربی زبان سکھانے والے موجود ہیں، قرآن کی زبان سکھانے والے موجود ہیں، قرآن کو خود سکھانے والے موجود ہیں. آپ سیکھنے والے تو بنے. تو اللہ پر ایمان. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جس کے بارے اللہ کا فیصلہ، مَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ، جس کے بارے اللہ کا فیصلہ، اللہ کا ارادہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائے. مفسرین نے اس کی دوسرے انداز سے بھی تشریح کی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائے، جو ہدایت کا طلبگار ہے یا جس کے بارے اللہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ ہدایت پر آ جائے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اسے مزہ آنے لگتا ہے. قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، قرآن سننے میں مزہ آتا ہے، قرآن سیکھنے میں مزہ آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے مزہ آتا ہے، مسجد میں بیٹھنے سے مزہ آتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ یجل صدرہ ضیقا حرجا. اور جس کے بارے گمراہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، سوچ لو، جس کے بارے گمراہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کے سینے کو بھینچ دیا جاتا ہے. اسے قرآن کے قریب آنے میں مزہ نہیں آتا، مسجد میں داخل ہونے کا دل نہیں کرتا، اللہ کے سامنے جھکنے کا دل نہیں کرتا. تو یہ ہے ایمان باللہ، کہ اللہ پر ایمان کہ اے اللہ تو واحد لا شریک ہے، تیری ذات ایک ہے، تو ہر چیز سے متصف ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہی تیرے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت پاک ہے اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، پوری کائنات کی بادشاہی تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے. یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز تیری تسبیح کرتی ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. قرآن کی آیات ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں. اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو اس کی تمام صفات، اس کے واحد لا شریک ہونے کے ساتھ پورے دل کے یقین سے مانا جائے، اگرچہ وہ ہمارے حواس سے، ہمارے ادراک سے، ہمارے آلات سے ماورا ہے. وراء الورا ثم وراء الورا ہے. اور اگلی بات کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ کہ یہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں،
پہلی بات یہ کہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے انتہائی محترم مخلوق ہیں، اللہ کی انتہائی بزرگ مخلوق ہیں، اللہ کی انتہائی طاقتور مخلوق ہیں، اللہ کے تمام احکامات کی تنفیذ کرتے ہیں، اور اللہ کا قرب ہے، انہیں اللہ کا قرب حاصل ہے، اور نوری مخلوق ہے اللہ کی، ذی قوت عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین۔ ان کے سردار کے بارے اللہ خود فرما رہا ہے کہ وہ تو بہت قوت والا ہے، میرے عرش کے قریب رہتا ہے، سردار ہے، امانت دار بھی ہے۔ اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ۔ یہ فرشتوں کے بارے تو فرمایا کہ صفیں باندھے کھڑے رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کروڑوں فرشتے، اربوں فرشتے صفیں باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، اور جب کہیں عذاب کا حکم ہوتا ہے تو ایک چنگھاڑ یا ایک زور کی آواز نکالتے ہیں تو وہاں عذاب آ جاتا ہے۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، اور تلاوت کرتے رہتے ہیں، قطار اندر قطار باہر، وہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہمارے حاشیے خیال میں نہیں، وراء الورا ثم وراء الورا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اتنی بڑی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے، کیونکہ ذکر کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی ذکر نازل کیا، اور ذکر قرآن ہے، ہم نے ہی ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو فرشتے کیا تلاوت کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، باتیں تو بہت کچھ ہیں، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، آپ لوگ وقت پر تشریف نہیں لاتے، کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب بات آ گئی فرشتوں سے، ابھی فرشتوں کی باتیں، فرشتوں کے بارے بیان میں میرا دل بھرا نہیں ابھی۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا انہا تذکرہ، یہ تو ہدایت ہے قرآن مجید۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کر لے۔ یہ ہے کیا چیز؟ فی صحف مکرمہ، بہت باعزت صحیفوں میں ہے، بہت باعزت مکرمہ، مرفوعۃ مطہرہ، وہ صحیفے بہت بلند ہیں، بہت پاکیزہ ہیں، بایدی سفرہ، یہاں سن لو، فرشتوں کا گروپ جو قرآن کو تھامے ہوا ہے، جو قرآن کو لکھنے والا ہے، وہ عام فرشتوں سے الگ ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَا، وہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے جو کیا ہیں؟ کِرَامٍ بَرَرَا، ایک تو بہت باعزت ہیں، دوسرا بہت نیک بھی ہیں، ہر برائی سے پاک بھی ہیں۔ فرشتہ تو ہر کوئی برائی سے پاک ہے، ہر فرشتہ نیک ہے، لیکن قرآن کو لکھنے والوں کا درجہ ہی الگ ہے۔ جب فرشتوں کا درجہ الگ ہو سکتا ہے تو خدا کے بندے تم کہاں؟ تمہیں اللہ نے کتنی بڑی نعمت دے دی اور آج تم اس نعمت سے بھاگتے ہو، جس کی تعریف، جس کو لکھنے والوں کی تعریف، جس کو پکڑنے والوں کی تعریف رب کریم اپنے قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور ہم آج اسی قرآن سے بھاگتے ہیں، اس قرآن کو سیکھتے نہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن کو سکھاتے نہیں، جو سکھانے کی کوشش کرے اس محفل میں بیٹھتے نہیں، اور پھر طلبگار ہیں کہ ہمیں جنت ملے۔ کیسے جنت ملے؟ رب کی خوشنودی کیسے ملے؟ یہاں تک فرشتوں کا ٹاپک ختم ہوا، اب بات رہ گئی رسولوں کی، کتابوں کی، یوم الآخر کی، اور قدر خیر ہی و شر ہی، تقدیر کی۔ اس پہ بہت مختصر بات اگلے جمعے کے لیکچر میں کروں گا، ان چار باتوں پہ کہ اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے، اور یوم آخرت پر بھی ایمان لانا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔
یہ ہے قیامت کے روز کا نقشہ، یہ قیامت کے روز کا نقشہ ہے۔ اس کی تشریح اگلے جمعے میں کروں گا، وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے خود عمل کرنے والا بنا دے، مجھے عمل کرنے والا بنا دے قرآن پر۔ میں بہت عاجزی سے اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کر یہ کہتا ہوں کہ مجھے عمل کرنے والا بنا دے، آپ لوگوں کو عمل کرنے والا بنا دے، یوم قیامت ہم کو اپنے عرش کے سائے میں اکٹھا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔